صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ جاری ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے باب شروع کیا تھا کہ امام العبد والمولا والولد البغی والعرابی والغلام الذی لم یحتلم، کہ آزاد شدہ غلام، ولد الزنا، گنوار، بدوی اور ایسے لڑکے کی امامت کا بیان جو بھی بالغ نہ ہوا ہو۔ تفصیل سے ہم نے اس باب کو دیکھا تھا اور اس میں ایک حدیث پڑھی تھی۔ آج اس باب کی دوسری حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ عن انس، حضرت انس فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، کہ سنو اور اطاعت کرو، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبْشِيٌّ، کہ اگرچہ تم پہ حبشی غلام کو مقرر کر دیا جائے، كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، جس کا سر منقع یا کشمش کی طرح ہو۔ یہاں جو مراد ہے امیر بنانے سے، یہ حکمران ہے، امامت کبریٰ سے اس کا تعلق ہے کہ خلیفہ یا امام بن گیا، امام المسلمین بن گیا، وہ حکمران بن گیا، ایسا شخص جو حبشی ہے، غلام ہے، اور اس کا سر منقع اور کشمش کی طرح، مطلب یہ کہ بد شکل ہے معاذ اللہ، کہ وہ بظاہر اس کی شکل ایسی نہیں ہے کہ جو بہت اچھی ہو، سر اس کا چھوٹا ہے جس کو ہم کم عقل سمجھتے ہیں، لیکن ظاہر عقل میں اگر وہ بڑھ گیا ہے اور چھوٹے سر کے باوجود تو وہ حبشی بھی ہے، تو اس کی بات بھی سنو اور اطاعت کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر حبشی غلام امامت کبریٰ کے منصب کو سنبھال سکتا ہے، وہ حکمران بن سکتا ہے، تو نماز کی امامت جو امامت صغریٰ ہے اسے وہ بطریق اولیٰ سنبھال سکتا ہے۔ تو اس سے امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام یعنی غلام کی امامت جو ہے وہ جائز ہے، لیکن اس حدیث میں اصل جو مقصد ہے، منشا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی تمہارا امام یا حاکم بنایا جائے، تم یہ نہ دیکھو کہ وہ کون ہے، بلکہ بحیثیت منصب اس کی اطاعت اور تابعداری کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو کوئی غلام امام نہیں تھا اور کوئی حبشی بھی نہیں تھا، لیکن یہ کہ ایک مثال کے طور پہ اس بات کو کہا کہ امام یا حکمران کوئی بھی ہو اس کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پہ بھی تھوڑی ڈسکشن ہوئی ہے کہ اگر جو کوئی شخص حبشی یا غلام، حبشی تو ظاہر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کوئی غلام ہے تو وہ امامت کبریٰ یا حکمران وہ نہیں بن سکتا، الا یہ کہ وہ بزور طاقت یا بزور قوت غالب آ جائے اور حکومت سنبھال لے، اور اگر وہ اس طرح حکومت سنبھال لیتا ہے تو پھر اس سے خروج جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں، ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ ایسا شخص اگر امام بن گیا تو اس کی اطاعت کی جائے گی، الا یہ کہ وہ نافرمانی کا حکم دے، اور خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں امت مسلمہ کو اور مسلمانوں کو تنظیم سکھائی گئی ہے، ایک ضابطہ سکھایا گیا۔ نماز با جماعت کا پیچھے ہم نے پڑھا کہ کتنی سختی کی گئی کہ اگر امام سے پہلے سر اٹھا لو گے تو یہ خطرہ موجود ہے کہ سر کو گدھے کا سر بنا دیا جائے، اور اس پہ ہم پورا ڈسکس کر چکے ہیں کہ تنظیم کی اہمیت ہے اور مسلمانوں کے اتحاد کی اہمیت ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، انہوں نے پوری دنیا تک دین پہنچانا ہے، پوری انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، شہداء علی الناس ہے، اور یہ بہترین امت ہے جس نے دنیا تک اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ لہٰذا جب تک یہ متحد نہیں ہوں گے اور ان کی امام کی پیروی میں یہ سب یکجان نہیں ہوں گے تو اس وقت تک یہ کوئی بڑا فریضہ جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے۔ تو اگر امام بد شکل ہے یا وہ حبشی ہے لیکن وہ امام بن گیا اور وہ اللہ کی اطاعت کے اندر ہے، اس سے کوئی نافرمانی نہیں کر رہا، تو اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اگلا باب ہے اذا لم یتم الامام واتم من خلفہ، کہ امام جب نماز مکمل نہ کرے تو مقتدی جو ہیں وہ نماز مکمل کریں گے، یا وہ کیا کریں، اس وقت نماز کو کیسے مکمل کریں۔ اچھا، یہ سچویشن کیسی ہو سکتی ہے کہ بھئی نماز پڑھا رہا ہے امام اور اس کی نماز تو مکمل نہیں ہوئی، تو مقتدیوں کی کیسے مکمل ہوگی؟ تو ایسی صورتحال کبھی پیش آ سکتی ہے، اور ہم نے کئی ایسی کلپس دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھانے کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے اس طرح کی دیکھی ہیں ویڈیوز۔ ایک امام صاحب قیام میں وہ قرات کر رہے ہیں اور اسی دوران ان کے اوپر نزع طاری ہو گیا اور وہ لوگوں نے پکڑ کے لے گئے، کوئی سجدے میں ہے اور سجدے سے وہ اٹھے ہی نہیں ہے۔ تو مقتدی کیا کریں؟ وہ کیا نماز چھوڑ دیں یا وہ سجدے میں ہی پڑھے رہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران امام کا وضو ٹوٹ گیا، اس کو نماز چھوڑنی پڑی اور وہ نماز چھوڑ کے نکل گیا، تو کیا کیا جائے؟ تو یہ اس بارے میں ہے یہ باب کہ اگر امام کسی وجہ سے نماز مکمل نہیں کر سکا تو مقتدی جو ہیں وہ اپنی نماز مکمل کریں گے، اور اس کی نماز میں اگر کوئی نقص رہ گیا ہے
تو مقتدیوں کی نماز کی صورت کیا ہوگی؟ تو حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون لکم فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، کہ ائمہ تمہیں نماز پڑھائیں گے اور اگر انہوں نے درست طریقے پر نماز ادا کی تو تمہیں اس کا اجر ملے گا، وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، اگر انہوں نے غلط طور پر نماز پڑھائی تو تمہیں پھر بھی اجر ملے گا جبکہ غلطی کا وبال ان پر ہوگا۔ یعنی وہاں جو باب انہوں نے عنوان لگایا وہ تو یہ ہے کہ اگر وہ پورے آداب کے ساتھ امام نماز نہیں پڑھ رہا تو مقتدیوں کی نماز کا کیا ہوگا، یا اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکی تو وہ کیا کرے گا۔ تو آداب میں یہ چیز بھی آ جائے گی کہ اس نے کچھ چیزیں ٹھیک نہیں کی، اس نے کوئی کمی کر دی، مسنون طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھی، کچھ دعاؤں کو کم کر دیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے نماز کے اندر کچھ چیزیں ٹھیک ہی نہ پڑھی ہوں۔ کبھی ایسی بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کوئی امام اگر ٹھیک والا امام نہیں ہے تو اس کا وضو ہی نہیں ہے اور اس نے نماز پڑھا دی ہے، لوگوں کو تو نہیں پتا، یہ تو اسی امام کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے، تو اس صورت میں مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی خطا کر بھی دی ہے اور اس کے اندر کوئی کمی ہو بھی گئی ہے تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہوگا اور اس نقصان کی پوری ذمہ داری اس امام کی ہوگی، لیکن مقتدی چونکہ پورے خلوص کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس کو درست سمجھ رہے ہیں تو ان کی نماز جو ہے وہ درست ہوگی۔ تو اس میں ویسے جو اس کی تفصیل آتی ہے اس میں یہ آتا ہے کہ ایک اور حدیث، ویسے ہم یہ حدیث بھی پیچھے سے ملتی جلتی حدیث پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ایسے عمرہ ہوں گے جو نماز میں تاخیر کریں گے، پس یہ نماز تمہارے حق میں نفع اور عمرہ کے حق میں نقصان کا سبب ہوگی، تاہم وہ جب تک قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو تم ان کے ساتھ نماز پڑھنا۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے کہ بعض عمرہ ایسے آئیں گے، بعض امام ایسے آئیں گے کہ جو نماز میں تاخیر کریں گے، اب تفصیل سے پڑھ چکے ہیں پیچھے، تو وہ اگر تاخیر کریں گے تو تم نماز باجماعت نہ چھوڑنا، ان کے ساتھ نماز یعنی پڑھ لینا، لیکن اس کا نقصان یا گناہ جو ہوگا وہ ان کے حق میں ہوگا اور مقتدی جو ہوں گے ان کی نماز ٹھیک ہوگی، لیکن جب تک وہ قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں یا کوئی ایسی فاش غلطی بظاہر نہیں کرتے کہ جس سے نماز نہیں ہوتی، جس کا پتہ چل جائے تو پھر ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، لیکن یہ کہ جب تک وہ بظاہر ٹھیک نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی اور فتنہ فساد جو ہے وہ برپا نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یعنی پتہ چلتا ہے کہ اگر امام نے ایسی کوئی غلطی کر دی جو چھوٹی غلطی ہے اور جس کا مقتدیوں کو پتہ بھی نہیں چلا تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر ٹائم کا جیسے وقت کی یہاں پہ بات آئی اور نماز دیر کر کے پڑھا رہا ہے تو پڑھی نماز باجماعت جائے گی، لیکن یہ کہ جماعت چھوڑی نہیں جائے گی، لیکن اس کا گناہ جو ہوگا وہ امام کو ہوگا۔ تو اس طرح کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سب صورتوں میں ان کا جو ذمہ داری ہے وہ امام کے کندھوں پہ ہے اور مقتدیوں کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ مطلب اس میں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ نماز باجماعت بہت اہم ہے اور اس نماز کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک امام صریح نافرمانی نہ کرے، صریحاً کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، اور جس کا پتہ چل رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اس وقت تو اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی اور اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کا پتہ نہیں چل رہا اور کوئی ایسی غلطی ہے، چھوٹی غلطی ہے، تو اس کے پیچھے نماز جو ہے پڑھی جائے گی اور نماز باجماعت ترک نہیں کی جائے گی۔ نماز باجماعت کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔